بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے مکہ کی، وہی مکہ جہاں غرور اور جہالت کی دیواریں اتنی بلند ہو چکی تھی کہ سچ ان کے پیچھے قید ہو کر رہ گیا تھا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا چلنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سانس لینا، یہ سب اسی کی عطا ہے، مگر انسان ہے کہ بھول جاتا ہے۔ قریش کے سردار کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دولت کا نشہ تھا، ان کے لہجوں میں تکبر اور ان کے دلوں میں بتوں کی محبت۔ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتے، اے محمد، بتاؤ تمہارا اللہ آخر ہے کون؟ ہم لات اور عزا کو پوجتے ہیں، ہماری عبادت میں کمی ہی کیا ہے؟ اگر تمہارا رب اتنا ہی بڑا ہے تو اس نے تمہیں کیوں چنا؟ ہم میں سے کسی سردار کو کیوں نہ نبی بنایا؟ بنو ہاشم کا یہ مفلس شخص ہی کیوں؟ انہیں یقین تھا کہ ان کا بنایا ہوا غرور، ان کے تراشے ہوئے خدا ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اندھی عقل اور بند دلوں کو دیکھ کر ایک ایسی صورت نازل فرمائی جو صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ ایک چیلنج تھی، ایک آئینہ تھا جو قریش ہی نہیں پوری انسانیت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سورۃ الرحمن۔ جب رسول کریم نے اللہ کے لیے الرحمن کا نام لیا تو قریش حیران رہ گئے۔ یہ رحمان کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا، کہیں یہ یمن کے رحمان الیمامہ کا کوئی نیا نام تو نہیں؟ وہ نہ جان سکے کہ یہ کوئی نیا نام نہیں بلکہ وہ صفت ہے جس پر ساری کائنات قائم ہے۔ یہ صورت جنگ سے شروع نہیں ہوتی، نہ عذاب سے، نہ قیامت کے خوف سے، یہ سیدھی بات کرتی ہے علم اور انسان کی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ سب سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے، پھر قرآن کا علم، پھر انسان کی تخلیق اور پھر بولنے کی طاقت۔ عذاب کا ذکر بہت کم، رحمت کا اعلان بار بار۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن جہنم سے زیادہ جنت اور فضل الہی کو نمایاں کرتی ہے۔ پھر وہ جملہ آتا ہے جو اس سورت کی روح ہے، جو قریش کے غرور کو للکارتا ہے اور ہماری غفلت کو جھنجھوڑتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال 31 بار دہرایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کہتا ہے یہ میری محنت ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میرے بتوں کی برکت ہے، تو یہ آیت اسے روک کر پوچھتی ہے، بتاؤ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین کس نے بچھائی؟ سمندروں کو الگ کون رکھتا ہے؟ سانس، صحت، آنکھوں کی روشنی، یہ سب کس کی عطا ہے؟ جنات نے جب یہ صورت سنی تو ہر بار جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، مگر انسان وہ آج بھی غفلت میں ہے۔ آج ہم ایسی کمروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، پانی، روٹی، تعلیم، سہولتیں، اور کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، میری قسمت ہے۔ سورۃ الرحمن ہماری اس سوچ کو توڑتی ہے اور بار بار پوچھتی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر تمہاری زندگی میں سکون ہے تو یہ نعمت ہے، اور اگر تم نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ کر غرور کرنے لگو تو جان لو تم اسی راستے پر ہو جس پر قریش تھے، جنہیں اللہ نے آئینہ دکھایا تھا۔ سورۃ الرحمن دلوں کو نرم کرتی ہے، غرور کو پگھلاتی ہے اور انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ تو آؤ غفلت سے نکلیں، نعمتوں کو پہچانیں اور اس رب کو مانیں جس کی رحمت ہر سانس میں شامل ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو
تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔